صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے ذریعے اور واسطے کے معنی میں آتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ اپناؤ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی اچھی چیز کو واسطہ بناؤ، اور اسی لغوی معنی کے اعتبار سے اللہ نے جنت میں بھی ایک مقام رکھا ہے جس مقام کا نام بھی وسیلہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مقام ایسا ہے کہ جو اللہ کے تمام مقرب بندوں میں سے کسی ایک کو عطا کیا جائے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اللہ کا بندہ میں ہی ہوں گا، مگر فرمایا پھر بھی تم اللہ سے دعا کیا کرو میرے لیے کہ اللہ مجھے وہ وسیلہ عطا فرمائے۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ جب اذان کے بعد وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ۔ تو اس دعا میں اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام وسیلہ عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے لیے اس وسیلے کی دعا کرے گا، میں قیامت کے دن اللہ سے اس کی سفارش کروں گا اور اس کو اللہ سے جنت دلواؤں گا۔ تو یہ وسیلہ اگرچہ اس مقام کا نام ہے، لیکن لغت میں وسیلے کے معنی ذریعے اور واسطے کے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو اس مبارک آیت میں اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے، وہ اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ اللہ اپنا قرب جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، لیکن جس کو عطا فرماتا ہے اس کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی ہیلا اور بہانہ ہونا چاہیے۔ اس کی طرف سے تھوڑا سا بہانہ ہوگا اور اللہ کا کرم اسے اپنی آغوش رحمت میں سمیٹ لے گا اور اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس نے یہ فرمایا کہ تم یہ دیکھو کہ مجھے کیا کیا چیزیں پسند ہیں، میں کن چیزوں سے محبت کرتا ہوں، جو میری محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو میری طرف واسطہ اور وسیلہ بنائے گا اسے میں اپنا قرب بآسانی عطا کر دوں۔ اب یہ اللہ کی پسندیدہ اور محبوب چیزوں میں نیک اعمال بھی، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ تو گناہوں سے بچنے میں بھی اللہ مدد فرماتا ہے۔ کوئی بندہ گناہ کے سارے اسباب جمع ہو جائیں اور آسانی سے اس گناہ کو کر سکتا ہو، اور اس گناہ کے کرنے میں اسے یا تو بہت لذت ہے یا اسے کوئی دنیا کا بڑا فائدہ ہے، مگر خدا کے خوف سے وہ چھوڑ دے، اور اگر خدا کے خوف سے اس نے وہ چھوڑ دیا تو یہ بھی وسیلہ بن جائے گا اللہ کے قرب اور اس کی رضامندی حاصل کرنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ خبردار ہو جاؤ جو اپنے رب کے مقام کو پہچان لیتا ہے اور پھر اس سے خوف کرتا ہے اور ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیتا ہے، اپنے نفس کو خرابیوں سے بچا لیتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ اللہ نے جنت رکھا۔ تو یہ جنت اللہ کے قرب کا ہی تو ایک ذریعہ ہے، اللہ کی رضامندی کا ہی تو ایک مقام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس برائی سے بچنے کو بھی ذریعہ بنا دیا کہ جو برائیوں سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو اللہ نے ان کا بھی یہ کام ایک وسیلہ بنا دیا ہے جنت میں جانے کا اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کا۔ اسی طرح نیک کام کرنے کو اللہ نے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ،
اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کو اور نماز کو وسیلہ اور ذریعہ بنا. یہ لفظ با جو آتی ہے عربی میں بالصبر میں، بالصبر بے کہی ہم نے، والصلاح اور اسی پر جڑا ہوا ہے صلاح بھی، تو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے یہ بات ذریعے اور واسطے کے لیے آتی ہے کہ تم نماز کو واسطہ بناؤ، صبر کو واسطہ بناؤ. یہ چیزیں بھی اللہ سے مدد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنتی ہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے جو کام پسند ہیں، چاہے وہ نیک کاموں کا کرنا ہو، چاہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہو، یا اللہ کو اپنے بندوں میں سے جو بندے پسند ہیں ان بندوں سے جو اللہ کو محبت حاصل ہے، تو ان بندوں کو اللہ سے ایسی نسبت اور ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ اللہ ان بندوں کو واسطہ بنانے سے بھی اپنا قرب اور اپنی رضامندی عطا فرما دیتا ہے، اور اپنے محبوبوں کے واسطے سے بھی اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں دنیا میں نازل فرماتا ہے. اور جیسے اللہ کے محبوب اللہ سے نسبت رکھتے ہیں، جو اللہ کے محبوبوں سے نسبت رکھتا ہے اللہ انہیں بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جو محبوبوں کے محبوبوں سے نسبت رکھتا ہے سلسلہ بسلسلہ قیامت تک جن کو بھی اللہ کے محبوب اور محبوبوں کے محبوبوں کی یہ نسبت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے، وہ سب اللہ کے کرم سے اللہ کے دربار میں وسیلہ اور واسطہ بننے کا بہت بڑا اللہ سے حق پا لیتے ہیں. جو ان کو وسیلہ اور ذریعہ بناتا ہے اللہ ان کی برکت سے بھی اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے. اور اللہ کا کرم ہے جسے چاہے نواز، اور جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ کرتا ہے، جس کی سمجھ میں نہیں آتا وہ کہتا بھائی ہم تو ڈائریکٹ مانگنے والے ہیں. سمجھ میں آیا سب سے پہلے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کہ دے گا تو اللہ ہی، لیکن اللہ کو اپنے محبوبوں کا واسطہ زیادہ پسند ہے، ہم ان کا واسطہ بنا کر مانگیں گے تو اللہ زیادہ جلدی عطا فرمائے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں جب کبھی بارش نہیں ہوتی تھی اور بارش کی سخت ضرورت ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے قریب آتے تھے اور ان کو بٹھال کر اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم پہلے تیرے نبی کو وسیلہ بنا کر تجھ سے دعا کرتے تھے، تجھ سے بارش مانگتے تھے تو بارش نازل فرما دیا کرتا تھا. معلوم ہوا اللہ کے رسول کو بھی واسطہ بنایا ہے صحابہ نے، اور فرمایا اے مولا ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بنا کر تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو ہمیں بارش عطا فرما دے. تو پھر بارش ہو جایا کرتی تھی. یہ بخاری شریف کی روایت مستند روایت. تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ پہچان لیا کہ حضرت عباس حضور سے نسبت رکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نسبت رکھتے ہیں. جو اللہ کے رسول سے نسبت رکھنے والے کو بھی واسطہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس واسطے کو بھی اپنے دربار میں مقبولیت عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح حضرت ابو الجوزہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ مدینے میں بہت سخت قحط پڑ گیا، سخت بارش کی ضرورت ہوئی، جانور بھوک سے مرنے لگے، گھاس کا بالکل پتہ نہیں تھا زمین پر، اور ان لوگوں کا گزارا ہی جانوروں پر ہوتا تھا، کھیتیاں وغیرہ تو تھی نہیں کہ جانور زندہ رہیں تو ان کے دودھ سے اپنے گزارا کرتے تھے، ان کے گوشت سے اپنا گزارا کرتے. لوگ آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت اور عرض کرنے لگے اماں جان آپ دیکھ رہی ہیں کتنا سخت قحط ہے. اور حضرت عائشہ کون ہے؟ بیوی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس زمانے کے یہ حضرات جانتے تھے کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں اور یہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہیں. جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی محبوبہ ہیں، ان کو واسطہ بنایا جائے گا تب بھی اللہ کا کرم ہوگا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس آؤ، حضور کی قبر کے پاس لے کر. فرمایا خوب غور سے دیکھو حضور کی قبر، اور فرمایا پھر یہ دیکھو یہ چھپر جو پڑا ہوا اس زمانے میں چھپر ہوتے تھے یا خیمے لگا دیا کرتے تھے کہ حضور کی قبر پر جو چھپر پڑا اس میں سوراخ کر دو تاکہ آسمان کے اور حضور کی قبر کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ رہے. ان حضرات نے ایسا ہی کیا، جو چھپر کھولا تھوڑی دیر کے بعد بادل آنا شروع ہو اور ایسی بارش برسی کہ تمام زمین ہریالی ہو گئی اور جانوروں کے خوب پیٹ بھرنے لگے، یہاں تک کہ بڑے بڑے جسم والے جانور ہو گئے، چربیاں آ گئی جسم پر. تو اس سال کا نام عام الفتق رکھا گیا. یہ بھی مشکات شریف میں دارمی کے حوالے سے بیان کی گئی ہے یہ حدیث پاک
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چہیتی بیوی، دیکھو لوگ پریشان ہوئے تو ان کے پاس ہے، اور ان چاہے صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیاں ہوں، چاہے یہ حضرات تابعین رضی اللہ عنہم کی زندگیاں ہوں، یہ آنے والی امت کو یہ سبق دیتی ہیں کہ دینے والا واقعی اللہ ہے، یہ وہ بھی مانتے تھے، ان کا ایمان ہم سے زیادہ مضبوط تھا، وہ توحید کے ہم سے زیادہ قائل تھے، انہوں نے تو شرک کو دنیا سے میٹا ہے آ کر، حضور کے ساتھ وہ شرک کیسے کر سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کیسے کر سکتے ہیں، انہوں نے تو توحید کو پھیلایا، تو معلوم ہوا یہ توحید کے خلاف نہیں ہے کہ اللہ کے کسی محبوب کو وسیلہ بنائے، ہاں اللہ کی مخالف چیز کو وسیلہ بناؤ تو یہ توحید کے خلاف ہے، وہ شرک ہے۔ جن چیزوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ نے منع کیا ہے، ان سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، ہم انہیں واسطہ وسیلہ بنانے لگیں تو اللہ بھی ناراض ہوگا، اللہ کے رسول بھی ناراض ہوں گے۔ اسی طرح بہت سارے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی وسیلہ بنایا، نبیوں کے رشتہ داروں کو اور ان سے نسبت رکھنے والوں کو بھی وسیلہ بنایا، اور یہ سبق امت کو دیا، اور وہ قبر مبارک حضور کی حضور کے بعد آج بھی وسیلہ بنی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت سعید بن خالد رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب یزید نے اپنے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں سے دشمنی شروع کر دی، مدینہ کے رہنے والوں سے دشمنی کر دی، نوبت یہاں تک آئی کہ اس نے فوج بھیجی اور کہا کہ مدینہ میں جو بھی رہ رہا ہے وہ ہمارا کچھ نہیں ہوتا، ہمارا اس سے کوئی مذہبی اور دینی تعلق نہیں ہے، جتنا چاہو لوٹو، جتنا چاہو مارو، جتنا چاہو پیٹو۔ تو 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان تک نہیں ہوئی، اور لوٹ پاٹ کا ایسا سلسلہ تھا کہ انہوں نے بالکل مسلمانوں کا مال ہی جائز اور حلال سمجھ لیا تھا، مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے اور لوٹ رہے تھے، لوگ اپنے گھروں کے اندر بند ہو گئے۔ تو ایک شخص بہت بڑے محدث اور تابعی ہیں، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ، وہ مسجد میں بند ہو گئے، وہ مسجد نبوی کے اندر، اور باہر لوٹ پاٹ مار کھسوٹ ہو رہی ہے، 3 دن تک اس میں بند رہے، مگر فرماتے تھے کہ اتنا اندھیرا چھا گیا تھا، گرد و غبار اور گھبراہٹ میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ نماز کا وقت کس وقت ہوا، مگر جیسے ہی نماز کا وقت آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور میں سے ہلکی ہلکی آواز آتی تھی، یہ تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس آواز کا مطلب کیا ہے، میں سمجھ جاتا تھا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، اور 3 دن تک میں نے وہ آواز سن کر وقت پر نماز ادا کی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر سے لوگوں نے فیض اٹھایا ہے، اور آج بھی جو جاننے والے ہیں، پہچاننے والے ہیں، وہ آج بھی فیض اٹھاتے ہیں، قریب جا کر بھی فیض اٹھاتے ہیں اور دور سے بھی فیض اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جن چیزوں کو پسند فرماتا ہے اور اسے جن کو وسیلہ بنانا پسند ہے، اللہ ہمیں بھی ان وسیلوں اور واسطوں سے اپنی نعمتیں عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شر فتنے سے اللہ ہم سب کی ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، نادانی، جہالت، گمراہی ہم سب مسلمانوں کی دور فرما، اسلامی تعلیمات کے مطابق جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں تعلیم ملے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خالی عقلی باتیں، عقلی گھوڑے دوڑانے سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان بھی مضبوط فرما، ہمارے اعمال بھی بہتر فرما، اور بہترین جو ذریعے وسیلے تجھے پسند ہیں ان وسیلوں کو واسطہ بنا کر بھی ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری تمام جائز مرادیں پوری فرما، ہر الجھن پریشانی سے ہمیشہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ ہم سب کو شاندار کامیابی عطا فرما، اپنی سب مخلوق پر رحم کرنا۔